وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شکریہ پاکستان، شاباش پاکستان. بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف سرخرو. دنیا کی سب سے بڑی خبر، پاکستان نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا. ایران پر امریکہ کا انتہائی خوفناک حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب. امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی. امریکی صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گفتگو ہوئی. انہوں نے درخواست کی آج رات ایران میں تباہی کو روک دوں. جنگ بندی ایران کے آبنائے ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے. میں 2 ہفتے کے لیے ایران پر حملے روکنے کے لیے راضی ہوں. یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی. ہم تمام فوجی مقاصد پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں. امریکہ ایران سمیت تمام فریقین نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا. ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ اور اس دانش مندانہ اقدام کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. ایکس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا، فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں. آئیں تاکہ تمام تنازعات کو حل کرنے کے لیے حتمی معاہدہ طے کیا جا سکے. فریقین نے شاندار حکمت اور فہم کا مظاہرہ کیا ہے. امید ہے اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. فریقین امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری انداز میں مشغول رہے. لبنان اور دیگر جگہوں پر فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے. آئندہ دنوں میں مزید خوشخبریاں شیئر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. ایران کے ساتھ طویل المدتی حتمی امن معاہدے کے بہت قریب ہیں. ایران کی 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے ایک قابل عمل بنیاد ہے. ماضی کے اہم اختلافی نکات پر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے. 2 ہفتوں کا عرصہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور مکمل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا. امریکہ کے صدر کی حیثیت سے میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. دیرینہ مسئلہ اب حل ہونے کے قریب ہے. مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اعزاز کی بات ہے. دیرینہ مسئلہ حل کرنے کے قریب ہیں. یقین ہے جنگ بندی ایک قابل عمل بنیاد ہے جس پر بات چیت کی جائے. امریکہ اور ایران کے درمیان ماضی کے تنازعات کے تقریباً تمام مختلف نکات پر اتفاق ہو چکا ہے. 2 ہفتے کی مدت معاہدے کو حتمی شکل دینے اور مکمل کرنے کی اجازت دے گی. شکریہ پاکستان. عالمی میڈیا کا پاکستان کی سفارتی کامیابی کا اعتراف. جنگ بندی میں کلیدی کردار. شکریہ پاکستان کی گونج. عالمی میڈیا نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے اسے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا. مختلف بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس میں شکریہ پاکستان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. CNN، BBC، فاکس نیوز، الجزیرہ ہو یا عرب میڈیا، ہر طرف پاکستان کا نام سربلند. ہر شہ سرخی میں پاکستان کا ذکر. ٹرمپ انتظامیہ ایرانی حکام سے اسلام آباد میں بات چیت کی تیاری کر رہی ہے. امریکی ٹی وی CNN کے مطابق جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف مذاکرات میں امریکی نمائندگی کر سکتے ہیں. نائب صدر جے ڈی وینس ہنگری میں موجود ہیں. ان کا دورہ محدود کیا جا سکتا ہے. امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستانی مذاکرات کار بھی شریک ہوں گے. ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے جنگ بندی قبول کر لی. عراق کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی. ایران پر حملے رکے تو ایرانی افواج بھی دفاعی کارروائیاں روک دیں گی. آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو محفوظ راستہ ملے گا. مذاکرات کی بنیاد پر جنگ بندی قبول کرتے ہیں. پاکستان کی صدر ٹرمپ اور ایران سے اپیل کہ دنیا میں چرچے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ. ٹویٹ کو 40 منٹ میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا. ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل. عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی مل رہی ہے.
وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ۔ سعودی عرب میں الجبیل آئل فیسلٹی پر حملے کی شدید مذمت۔ سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستانی حکومت اور عوام ہمیشہ سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ سعودی قیادت نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ موجودہ کشیدگی میں سعودی قیادت کا صبر و تحمل اور دانش مندی قابل ستائش ہے۔ پاکستان خطے میں امن کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب، ترکیے، مصر اور مراکش کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے امن و استحکام کے فروغ کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر روشنی ڈالی۔ ایران کا سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر حملہ۔ صنعتی مرکز الجبیل میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ امریکی کمپنی ایکزون موبل، ڈارک کیمیکل اور سادرا کو نقصان پہنچا۔ امریکی شیورون فلپس کمپنی بھی نشانہ بنی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے سعودی عرب میں حملے شیراز میں کیے گئے حملوں کا جواب ہیں۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حملوں کی مذمت۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا سعودی تیل تنصیبات پر حملے اور معیشت کو نشانہ بنانا کسی طور قابل قبول نہیں۔ سعودی عرب پر حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی۔ سعودی عرب کی سرزمین بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ سعودی عرب پر ایرانی حملوں نے ثالثوں کی مشکلات بڑھا دی۔ ایران جنگ ختم کرانے کی کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملہ کیوں کیا گیا؟ مذاکرات کی کوششوں کے دوران فریقین کو ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھنا ہوگا۔ سعودی عرب نے حملوں کا جواب دیا تو معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ حملے جاری رہے تو حرمین شریفین کا دفاع پاکستان پر لازم ہوگا۔ سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ پاکستان کی عسکری قیادت کا رد عمل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حملوں پر شدید تشویش اور اظہار مذمت۔ شرکاء نے کہا ایران کے حملے خطے میں جاری امن کوششوں کے لیے خطرہ ہیں۔ سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سنگین اشتعال انگیزی کے باوجود سعودی عرب کے تحمل و محتاط رویے سے ثالثی کی راہ ہموار ہوئی۔ فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومتی کوششوں کی تعریف کی۔ The situation in the Strait of Hormuz is adversely impacting countries around the world, including Pakistan. The consequences for regional and global economy are evidently harsh, and ordinary Pakistanis are also suffering. مشرق وسطیٰ کی کشیدگی پر سلامتی کونسل کا اجلاس۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے بحرین کی قرارداد چین اور روس نے ویٹو کر دی۔ 11 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 2 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا پاکستان خطے میں تمام دوست ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام چاہتا ہے۔ امریکہ ایران مسئلہ جنگ سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو مزید موقع دیا جائے۔ پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ ہمارا ایک ہی موقف ہے، ایک دوسرے پر حملے روکے جائیں تاکہ معصوم انسانی جانیں نہ جائیں، شہری نظام تباہ نہ ہو۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم جنگ بندی کے لیے محنت کرتے رہے۔ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے کوششیں کیں اور اللہ نے سرخرو کر دیا۔ آج سیز فائر نہ ہوتا تو انسانیت کے لیے بہت بڑی تباہی ہو جاتی۔ ہم نے مارکہ حق کے بعد شکر ادا کیا تو اللہ نے کامیابی کے راستے کھول دیے۔ اسرائیل کے ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملے۔ شہر رے میں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ۔ اسرائیلی حملوں میں ریلوے لائن کا ایک حصہ تباہ۔ ٹریک کی تباہی سے تہران مشہد ریل سروس متاثر۔ شہر کاشان میں بھی پل تباہ ہونے سے ٹرین سروس معطل، 2 افراد شہید ہوئے۔ کاشان کے ہوائی اڈے پر بھی بم برسائے گئے۔ یہاں آباد میں بھی ریلوے پل تباہ کر دیا۔ خرم آباد، مہر آباد ایئرپورٹ پر بھی بم حملے۔ البرز پر حملے میں 2 بچوں سمیت 18 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کا شیراز میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ۔
پیٹروکیمیکل برآمدات کا 85% سے زیادہ حصہ ناکارہ۔ اسرائیلی حملے میں تہران میں واقع یہودی عبادت گاہ تباہ۔ امریکہ کا بھی ایرانی جزیرے خارق پر حملہ۔ امریکی نائب صدر نے کہا خارق پر تیل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا، فوجی تنصیبات ہی ہدف تھیں۔ ایران کے جواب تک تیل تنصیبات پر حملے نہیں کریں گے۔ پاکستان معاشی استحکام اور عالمی سطح پر مقام بہتر بنانے کی راہ پر گامزن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال۔ حکومت، افواج اور عوام کا تعاون ملکی سیکورٹی کامیابیوں کی ضمانت قرار۔ کانفرنس میں بھارت اور بیرونی سرپرستوں کے دہشت گرد پراکسی عناصر کے خاتمے کا عزم۔ فورم کا آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو مکمل ختم کیا جائے گا۔ فورم نے بھارت کے گمراہ کن بیانیے اور جھوٹے فلیگ آپریشنز کو مسترد کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جعلی مقابلوں پر تشویش۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اوورسیز پلیئرز آتے ہیں، ان سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ ڈیوڈ وارنر ان کی کیپٹنسی سے بڑے پازیٹیو ریزلٹس بھی آ رہے ہیں۔ کریڈٹ جو ہے نا وہ ہمارے پلیئرز کو بھی جاتا ہے۔ کلیکٹیولی جو ہے نا وہ ہمیں ریزلٹ وہ ون کی شکل میں مل رہا ہے۔ وارنر کی کپتانی میں ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کے تجربے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کراچی کنگز کے فاسٹ بالر میر حمزہ کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا گیند کو سیم کرنا میری خوبی ہے، وہی گیند باز کامیاب ہے جو پچ کنڈیشنز کو سمجھے۔ PSL 11 کا ایکشن آج سے کراچی میں شروع ہوگا۔ ٹیبل پر ملتان سلطانز کی ٹاپ پر پوزیشن، سب سے زیادہ 4 میچز جیتے، ناقابل شکست کراچی کنگز کا دوسرا نمبر۔ راولپنڈیز اور حیدرآباد کو پہلی فتح کی تلاش۔ آج پشاور زلمی اور حیدرآباد مد مقابل آئیں گے۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔ یہاں پہ بالرز ڈومینیشن زیادہ ہوگی، اسپیشلی اسپنرز کی۔ 60-65 والے میچ یہاں پہ ہوں گے۔ تینوں ٹیموں کے پاس اب غلطی کی گنجائش، ہر میچ ان کے لیے سمجھ لیں ڈو اور ڈائی والا ڈائی ہے اور جیتنا پڑے گا۔ شائقین کو اب گراؤنڈ آنے کی اجازت دینی چاہیے۔ کھلاڑی شائقین کے سامنے کھیلیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش۔ PSL اسپیشل میں اظہار خیال۔ باسط علی نے کہا کراچی میں بالرز کا راج ہوگا، کم سکور والے میچ ہوں گے۔ کامران اکمل نے کہا راولپنڈیز اور حیدرآباد کے پاس اب غلطی کی گنجائش نہیں۔ راولپنڈیز، حیدرآباد اور کوئٹہ کو کھیل بہتر کرنے پر توجہ دینا ہوگی۔ پروگرام میں اداکارہ ماہرہ خان بنی مہمان۔ سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری نے نجم سیٹھی کا روپ دھارا، عادی نے مسکراہٹیں بکھیری۔ اور پاکستان ہاکی ٹیم کی مینجمنٹ اور سلیکشن کمیٹی کا اعلان۔ اولمپئن سمیع اللہ کو چیف سلیکٹر بنا دیا گیا۔ نعیم اختر، کاشف جواد، ناصر علی، محمد خالد سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ اولمپئن منظور الحسن ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔ ایاز محمود کو جونیئر ہاکی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا۔ قمر ابراہیم انڈر 18 ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔